بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 272، کتاب الحج چل رہا ہے، اس میں جنایت کا بیان شروع کیا گیا تھا اور سلسلہ تھوڑا آگے بڑھ گیا، اور یہاں پر اب طہارت کے سلسلے میں جو جنایت ہے اس کا ذکر ہے۔ دیکھیے بھائی، طواف بھی حالت طہارت میں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی طواف حالت طہارت میں نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ امام شافعی تو اس بارے میں بڑے سخت ہیں، انہوں بولتے ہیں کہ طواف ہوتا ہی نہیں، سمجھ میں، کیونکہ وہ عبادت ہے نماز کی طرح۔ سمجھ میں آئے گا نا سب؟ احناف فرماتے ہیں کہ بھائی طواف بھی یقیناً عبادت ہے، لیکن جو ہے اس میں طہارت ویسی شرط نہیں ہے جیسا کہ نماز میں شرط ہے۔ البتہ وہ جنایت یا جو ہے یا کیا ہے، وہ جنایت ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، تو اس جنایت کے اعتبار سے طواف تو ہو جائے گا، لیکن ساتھ میں جو ہے کچھ صدقہ وغیرہ بھی دینا پڑتا ہے، سجدے سہو کی طرح۔ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے، ومن طاف طواف القدوم محدثا، اور جو آدمی طواف قدوم کا طواف کرے حالت حدث میں، فعليه صدقہ، تو اس پر صدقہ ہے۔ احناف کرتے ہیں طواف قدوم تو جو ہے واجب ہے نا، تو واجب کے اندر اگر جو ہے وضو چھوٹ گیا تو صدقہ دینا کافی ہے۔ اگر طواف زیارت کرے بغیر، تو طواف زیارت تو فرض ہے، اور فرض کے اندر اگر وضو چھوٹ گیا تو پھر وہاں پہ دم دینا پڑتا ہے۔ کیا دینا پڑتا ہے؟ وقال الشافعی لا يعتد به، امام شافعی فرماتے ہیں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الطواف صلاۃ، طواف نماز ہے، یعنی نماز کی طرح ہے، بولے سب الا ان اللہ تعالی اباح فیہ نطقہ ہے، منطقہ ہے، میرے پاس کیا ہے، منطقہ سے، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں نطق کو مباح قرار دیا ہے، بولنا، بول چال، نطقی سے وہ منطق سے مراد کیا ہے؟ بات چیت۔ طواف بھی نماز ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالی نے طواف میں بات چیت کو کرنے کی اجازت دی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں کر سکتے۔ نماز میں جو جو شرائط ہے طواف کی، پورے وہ شرائط موجود ہیں۔ فتکون طہارت من شرطی ہی، تو طہارت اس کی شرط میں سے ہے۔ وہ ہماری دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا قول، یہ ہم بہت پرانا پڑھ چکے ہیں، ولیطوفوا بالبیت، اصول شافعی میں پڑھے، دونوں میں پڑھے، اور چاہیے کہ وہ طواف کریں قدیم گھر کا بغیر طہارت کی قید کے، تو لہٰذا اس کو فرض تو نہیں قرار دیا جا سکتا۔ البتہ چونکہ حدیث میں آیا ہے قبر واحد میں، تو کیا بولیں گے ہم؟ واجب بولیں گے۔ اچھا صاحب، ثم قیل ہی سنت، پھر کہا گیا ہے کہ وہ سنت ہے، اور صحیح یہ ہے کہ وہ واجب ہے۔ لأنه یجب بترکیہ الجابر، اس لیے کہ اس کے چھوڑنے سے تاوان لازم ہوتا ہے۔ کیا لازم ہوتا ہے؟ تاوان۔ تاوان کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے اگر طواف قدوم میں چھوٹ جائے تو۔ وَلِأَنَّ الْخَبْرَ يُوجِبُ الْعَمَلَ، اور اس لیے کہ حدیث شریف عمل کو واجب کرتی ہے۔ خبر واحد جو ہے کیا واجب کرتی ہے بھائی؟ عمل کو واجب کرتی ہے۔ فَيَثْبُتُ بِهِ الْوُجُوبُ، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ وجوب ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، خلاصہ یہ ہے کہ طواف میں طہارت واجب ہے، ہمارے پاس طواف میں طہارت واجب۔ فَإِذَا شُرِعَ فِي هَذَا الطَّوَافِ وَهُوَ سُنَّةٌ يَصِيرُ وَاجِبًا بِالشُّرُوعِ، جب شروع کیا گیا اس طواف میں اور وہ سنت تھا تو واجب ہو جاتا ہے شروع کرنے سے۔ طواف قدوم سنت ہے، احناف کے پاس دوسری بات واجب ہے کی بولتے ہیں، لیکن جو ہے اگر آتے ہی کوئی طواف کر لی تو وہ طواف قدوم کے اندر شامل ہو جاتا۔ لیکن طواف قدوم اگر سنت بھی ہے، لیکن شروع کرنے کے بعد وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ واجب طواف ہو گیا۔ اب سنت شروع ہوا تھا، کیا ہو گیا؟ اب واجب ہو گیا، تو وہ واجب ہو جاتا ہے شروع کرنے سے۔ وَيَدْخُلُهُ نَقْصٌ بِتَرْكِ الطَّهَارَةِ، اور اس کے اندر نقص داخل ہو گیا ہے طہارت کو چھوڑنے سے۔ فَيُجْرَ بِالصَّدَقَةِ اظہارا لدنو رتبتہ، تو صدقہ کی تلافی کی جائے گی اس کے رتبے کے جو ہے واجب سے کم ہونے کی وجہ سے۔ سمجھ میں آ گیا سب؟ کیا مطلب ہے؟ دناعتی رتبہ ہی ہونا چاہیے، دناعتی، واجب سے اس کا رتبہ کم ہو گیا ہے، بِإِجَابِ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے واجب کرنے سے۔ اچھا، طواف جو ہے ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کا واجب کیا ہوا، اس کو بولتے ہیں فرض، اللہ تعالیٰ کا واجب کیا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں فرض، وہ طواف زیارہ ہے ولیطوفوا کے اندر۔ اور دوسرا جو ہے طواف قدوم ہے، وہ سنت ہے، آدمی جو ہے خود شروع کرنے کی وجہ سے کیا کر لیا؟ اس کو اپنے آپ پر واجب کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب واجب کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے طہارت جو کہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، تو واجب طہارت چھوڑنے کی وجہ سے اس کو تلافی کا نقصان تو دینا پڑے گا، لیکن اتنا بڑا نقصان نہیں، سنو صدیق بھائی، اتنا بڑا نقصان نہیں جو اللہ کے واجب کیے ہوئے کے اندر غلطی کرنے پر ہوگا۔ اللہ کا فرض کیا ہوا جو تھا طواف زیارہ ہے، اس میں اگر طہارت کو چھوڑ دیا تو اس کا نقصان زیادہ بڑا ہے، تو اس میں جو ہے جبر نقصان، یعنی نقصان کی تلافی جو ہے بڑی ہوگی۔ کیا ہے وہ؟ دم دینا پڑے گا، دم دینا پڑے گا۔ اور یہ جو ہے بندے کا سنت کو شروع کرنے کی وجہ سے لزوم اپنے آپ بندہ واجب کر لیا ہے،
تو لہٰذا اس کے مقابلے میں اس کی جو تلافی ہوگی یہ تھوڑی سی چھوٹی ہوگی، اسی کو بولتے ہیں صدقہ. سمجھ میں آ گیا نا فرق دونوں میں؟ یہ لدناعتی رتبتی ہونا چاہیے تھا یہ، لیکن لدنوبی رتبتی بولے اس کے رتبے کے کم ہونے کی وجہ سے، اس کے رتبے کے کمی کو ظاہر کرنے کے لیے واجب سے، اللہ تعالیٰ کے واجب کیے ہوئے واجب سے. نہیں برادم نے دم وہ، اور یہ صدقہ. طواف زیارہ میں اگر تو طہارت چھوٹ گئی، شروع میں بولا ناظم ہے، تو اس میں کیا بڑا دم نہیں، دم دینا پڑتا ہے. اور یہ جو طواف قدوم ہے اس کے اندر اگر طہارت چھوٹ گئی تو اس کے اندر صدقہ دینا پڑتا ہے. وہ واجب اللہ کا واجب کیا ہوا ہے طواف، یہ واجب جو ہے سنت تھا نا، بندہ شروع کرنے کی وجہ سے واجب کر لیا ہے. تو اس کے اندر جو چیز جو ہے کمی رہ گئی، اس کمی کو صدقے سے دور کیا جا سکتا ہے. اللہ کا جو واجب کیا ہوا ہے اس کے اندر کمی رہ گئی، اس کو صدقے سے دور نہیں کیا جا سکتا، یہ بولنا چاہتے ہیں نا. اور اس کے اندر نقص داخل ہوا ہے طہارت کو چھوڑنے سے، لہذا تلافی کی جائے گی صدقے سے. سمجھ میں آ گیا؟ صدقے سے تلافی کی جائے گی. اب دلیل کیا ہے؟ اظہارا لدنوی رتبتی عن الواجب بایجاب اللہ تعالی، ظاہر کرتے ہوئے ہے اس کے رتبے کے کم ہونے کو اس واجب سے جو اللہ تعالیٰ کا واجب کیا ہوا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اللہ کے واجب کیے ہوئے واجب سے جو کہ طواف زیارہ ہے، اس سے اس کا رتبہ کم ہے، وہ طواف زیارہ. اور اللہ کا واجب کیا ہوا کون سا ہے؟ وہ طواف زیارہ. وقضى الحكم في كل طواف هو تطوع، اور اسی طرح کا حکم ہے ہر طواف میں جو کہ تطوع ہے. کوئی بھی نفل طواف شروع کرے آپ تو واجب ہو جاتا ہے شروع کرنے کی وجہ سے. اس کو توڑ دیے کیا کرنا؟ صدقہ دینا. توڑ دیے تو دوبارہ کرنا، توڑے نہیں ہوا خارج ہو گئی بقا کر دیے ویسی تو کیا کر دینا ہے بھائی؟ صدقہ کر. ٹھیک ہے. ولو طاف طواف الزیارۃ محدثا فعلیہ شاۃ، ابھی بول دی وہ بات. اور اگر کوئی طواف کیا طواف زیارہ حالت حدث میں تو اس پر بکری ہے. لأنه ادخل النقص في الركن، اس لیے کہ اس نے رکن میں نقص داخل کیا، اور طواف زیارہ اللہ کا فرض کیا ہوا ہے. فكان افحش من الاول، تو یہ اول سے زیادہ فحش ہو گیا، یعنی بہت برا ہوا. فحش ہوا بولے تو گندا ہوا نہیں بولنا، برا ہوا بولنا. فیجبر بالدم، لہذا دم سے تلافی کی جائے گی. اپن ہی بول رہے ہیں طواف زیارہ میں بھی. ہاں تم کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ. افحشا، یہ افحشا کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ برا. شافعی تو طواف ہوا نہیں بولتے، دوبارہ کرو بولتے. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ جو ہے کوئی آدمی نماز بغیر وضو کے پڑھ لیا ایسا. وَإِنْ كَانَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ بُدْرًا، یہ خطرناک ہے. اور اگر اس نے جنوبی ہو کر تب کیا تو اس پر کیا دینا پڑتا؟ پھر بدنا دینا پڑتا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہ، اسی طرح ابن عباس سے مروی ہے. وَلِأَنَّ الْجِنَابَةَ أَغْلَظُ مِنَ الْحَدَثِ، اس لیے کہ جنابت جو ہے حدث سے زیادہ سخت ہے. فیجب جبر نقصان بالبدنا اظہار للطواف، لہذا اس کے نقصان کی تلافی بدنے سے ہوگی تفاوت کو ظاہر کرنے کے لیے. سمجھ آئے گا نا؟ بدنا ہوا تو اونٹ. وَكَذَا إِذَا طَافَ أَكْثَرَهُ جُنُبًا أَوْ مُحْدِثًا، اسی طرح جب طواف کرا اس کا اکثر حصہ، یعنی 4 چکر، اکثر حصہ تو سمجھ میں آ گیا نا؟ جنوبی حالت میں یا محدث حالت میں. اچھا سب لأن اکثر الشیء له حکما، اس لیے کہ اکثر کا جو ہے حکم کیا آتا ہے؟ کل کا حکم لگتا ہے. تو اگر کوئی آدمی 4 چکر بھی حالت حدث میں کر دیا، 4 چکر حالت حدث میں کر دیا تو کیا ہوتا بھائی؟ بقیہ پورا حدث میں شمار ہو جاتا. اگر کوئی 4 چکر نعوذ باللہ جنابت کی حالت میں کر دیا تو پورا کا پورا جنابت میں شمار، تو وہاں پر جو ہے بکری دینا پڑتا ہے، یہاں پر بدنا دینا پڑتا. والافضل ان يعيد الطواف ما دام بمکہ ولا ذبح علیہ. اب یہاں پر ہم امام شافعی کے جگہ پہ آ جاتے ہیں. افضل یہ ہے کہ طواف کا اعادہ کرے جب تک کہ مکی میں ہو اور اس پر کوئی ذبح نہیں ہے. ہم سب کو یہ مشورہ دیتے ہیں اگر کچھ ہوا چھوڑ دو، چلے جاؤ وہی واپس آ کے کیا کرو؟ اعادہ کر لو، پھر جو ہے طواف کر لو. بقیہ نہ دم کی ضرورت ہے نہ صدقے کی ضرورت ہے. اگر نفل طواف شروع کرے اب خارج ہو چھوڑ دے کے چلے جاؤ، کچھ نہیں ہوتا. پھر واپس آ کے کیا کر لو؟ وضو کر لے گا کہ پھر کنٹینیو شروع سے کرو. وہاں سے بھی جا سکتے، بیچ میں چھوڑ دے کے پورا کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہاں سے جا کے بیچ میں آنا بہت مشکل ہے. وفي بعض النسخ وعليه ان يعيد ولسا ان يؤمر بالاعاده في الحدث استحبابا وفي الجنايه ايجابا في الفحش. اور بعض نسخوں میں ہے اور اس پر یہ ہے کہ اعادہ کرے. بعض نسخوں میں کیا ہے؟ اعادہ کرے. واللسا صحیح یہ ہے کہ اسے اعادے کا حکم دیا جائے گا حدث میں بطور استحباب کے اور جنابت میں ایجاب کے لیے. لفحش النقصان، نقصان کے فحش ہونے کی وجہ سے جنابت کے سبب. صحیح یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ حدث میں اگر کوئی آدمی جو ہے تو اس کو بولتے ہیں دوبارہ کیا کرو؟ پھر سے طواف کرنا بہتر ہے بولتے ہیں. لیکن جو ہے اگر جنابت سے کوئی آدمی کر دیا ہے طواف
تو اس کو جو ہے دوبارہ لوٹانا واجب ہے اس پر بولتے ہیں. سمجھ میں آ گیا. وقصورہ بسبب الحدث، اور اس کا کوتا ہونا حدث کے سبب سے ہے. ثم اذا اعادہ وقد طافہ محدثا لا ذبح علیہ، پھر جب اس نے اس کا اعادہ کر لیا، یہ صحیح مسئلہ بتانا چاہتے ہیں مصنف، جب اس نے اس کا اعادہ کر لیا اور اس نے طواف کیا تھا محدث حالت میں، تو اس پر کوئی ذبح نہیں کرنا ہے، کوئی ذبح دینے کی ضرورت نہیں. اور اگر اس کا اعادہ کرے ایام نہر کے بعد، اگرچہ کہ اس کا اعادہ کرے ایام نہر کے بعد، اس لیے کہ اعادے کے بعد نہیں باقی رہتا ہے مگر شبے کا نقصان. اور اگر اس کا اعادہ کرے اس حالت میں کہ اس نے پہلے طواف کیا تھا جنوبی حالت میں ایام نہر میں، تو اس پر کوئی چیز نہیں ہے. ایام نہر میں اگر کر لیا طواف زیارہ جنوبی حالت میں ایام نہر میں، پھر واپس اعادہ کر لیا تو کوئی دم دینے کی ضرورت نہیں ہے. لأنه اعادہ فی وقت ہی، اس لیے کہ اس نے اعادہ کر لیا کب؟ اپنے وقت میں. اور طواف زیارہ کا وقت کیا ہے؟ ایام نہر ہے. وَإِنْ أَعَادَهُ بَعْدَ أَيَّامِ النَّهْرِ لَزِمَهُ الدَّمُ، اور اگر جو ہے ایام نہر کے بعد آ کر اعادہ کرا، ایام نہر میں کر دیا تھا، کیسا کر لیا تھا؟ جنوبی حالت میں، پھر ایام نہر کے بعد آ کے اعادہ کر لیا، لزمہ الدم بالتاخیر عند ابی حنیفہ. ابو حنیفہ فرماتے ہیں تاخیر کی وجہ سے دم دینا پڑے گا، جیسا کہ مشہور ہے ان کے مذہب سے. یہ کب قصہ ہے بھئی؟ یہ اگر حالت حدث میں یا حالت جنابت میں جو ہے طواف کر لیے تھے، پھر واپس اعادہ بھی کر لیے، تو حدث میں اعادہ کرے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جنابت میں اعادہ کرے تو دیر ہو گئی تو دم دینا پڑتا ہو. اعادہ کر لیے تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں ٹھیک ہے. آگے دیکھیے وَلَوْ رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَقَدْ طَافَهُ جُنُوبًا عَلَيْهِ أَن يَعُودَ. اور ایک مسئلہ، اور اگر کوئی آدمی اپنے گھر کو لوٹ گیا اور نعوذ باللہ اس نے اس کا طواف کیا تھا جنوبی حالت میں، علیہ ان یعود، جنوبی حالت میں طواف کرا، گھر کو چلے گا، بعد میں احساس ہوا اس کو، تو واپس آنا اور آ کے کیا کرنا؟ پھر طواف کرنا. لأن النقص کثیر، اس لیے کہ نقص کیا ہے؟ بہت زیادہ ہو گیا ہے. فیؤمر بالعود استدراکا له، تو اس کو لوٹنے کا حکم دیا جائے گا اس کو پانے کے لیے. ویعود باحرام جدید، اور وہ لوٹے نئے احرام سے. کب نئے احرام سے؟ میقات سے آگے بڑھ گیا تو. وَإِن لَّمْ يَعُدْ وَبَعَثَ بُدْنَةً أَجْزَاهُ، لیکن انہوں نے نہیں لوٹا اور کیا بھیج دیا بھائی؟ بدنا بھیج دیا، تب بھی کافی ہے، کیونکہ طواف تو کر لیا نا، طواف تو ہو گیا، غلطی کے ساتھ ہو گیا تھا، تو کیا کرا انہیں؟ اب کہاں آ سکتے بھائی، اونٹ کو جو ہے دے دیں گے بولے تو بھی ادا ہو جاتا ہے. آ گیا نہیں وہاں دبا کرنا پڑتا، حرام نہیں پتا. ہاں اس کو اسی کو بولتے ہیں بھیجا، بدنا کو بھیجے. اجزاہ لما بینا، کافی ہے اس کو جیسا کہ ہم نے بیان کیا. انہ جابر لہو، کہ وہ اس کا جو ہے تلافی کرنے والا ہے. الا ان الافضل هو العود، مگر افضل یہاں پہ یہ بھی ہے کہ پھر واپس آئے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ولو رجع الى اهله وقد طاف محدثا ان عاد وطاف جاز، اور اگر وہ لوٹ گیا اپنے گھر کو اور طواف کیا تھا حالت حدث میں، اگر وہ واپس آئے اور طواف کرے تو جائز ہے، اور اگر بھیج دے بکری تو وہ افضل ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جیسا کہ بچیاں وغیرہ جو ہے حالت اس میں رہتی ہیں حیض وغیرہ میں، اب طواف کر لی اسی حالت میں، مجبوری میں کر لینا پڑتا، پھر اس کے بعد جو ہے بکری بھیج دی تو بھی ٹھیک ہے، چل جاتا. لأنه خف معنی النقصان فيه، اس لیے کہ نقصان کے معنی اس میں کم ہے. وفي نفع للفقراء، اور اس میں فقراء کا فائدہ بھی ہے بکری بھیجنے میں، بجائے جو ہے تم جا کے خالی طواف کر کے آؤ، اس سے بہتر ہے کہ تم کیا کرو، کیا بکری بھیج دو حالت حدث میں. ولو لم يطف طواف الزیارہ اصلا، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ، سب سے بڑی غلطی حج کی مانی جاتی ہے یہ. اور اگر کوئی آدمی نے طواف زیارہ ہی نہیں کیا، اب حج کے دو فرائض میں سے ایک تو کر لیا طواف وقوف عرفہ، دوسرا طواف زیارت نہیں کرا، اصلا حتی رجع الى اہلہ، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ گیا، فعلیہ ان یعود بذلک الاحرام، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسی احرام کے ساتھ واپس آئے. سمجھ میں آ گیا نا؟ آ کر طواف زیارہ کرے اور دم دے، اور اس کے بعد پھر واپس جا کے اپنی بیوی کے لیے حلال ہوتا انہیں. آیا سمجھ میں؟ ہاں. لانعدام التحلل منہ، اس لیے کہ وہ اس سے حلال نہیں ہوا، وهو محرم عن النساء ابدا حتى يطوفا، سمجھ گئے؟ اور وہ عورتوں سے حرام ہی رہے گا ہمیشہ کے لیے یہاں تک کہ وہ طواف کرے. اگر کر لیا تو غلطی ہے، پھر اس کا بھی دم دینا پڑتا. ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقہ، اور جو آدمی نے طواف صدر حالت حدث میں کیا تو اس پر صدقہ ہے. طواف صدر واپسی کا، سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کو ودا بھی بولتے ہیں اپن. لأن دون طواف زیارہ، یہ طواف زیارہ سے کم ہے. وإن كان واجبا، اگرچہ کہ واجب ہے، فلا بد من اظہار التفاوت، ضروری ہے تفاوت کو ظاہر کرنے کے لیے. واجب اور رکن کے درمیان تفاوت کو ظاہر کرنے کے لیے نفل طواف بھی جیسے ہی شروع کرتے ہیں واجب ہو جاتا ہے، تو یہ پہلے سے بھی واجب ہے، ایک ہی بات ہے سمجھو دونوں کی.
وعن ابی حنیفہ انہ تجب شاۃ، لیکن ابو حنیفہ کی روایت یہ ہے کہ اس میں بھی جو ہے بکری واجب بولتے ہیں، کس میں؟ طواف صدر میں، حالت حدث میں کرے تو. لیکن پہلی روایت میں صحیح ہے کہ بکری واجب نہیں ہے، صدقہ دینا چلتا. ولو طاف جنوبا فعلی شاۃ، ہاں اگر اس نے جو ہے طواف صدر جنوبی حالت میں کر لیا نعوذ باللہ تو اس پر بکری ہے. لأنه نقص کثیر، اس لیے وہ بڑا نقص ہے. ثم هو دون طواف زیارت، البتہ وہ طواف زیارت سے کم ہے نا، لہذا بکری کافی ہے. طواف زیارت اگر کرتا تو بدنا دینا پڑتا تھا. ہاں. ومن ترک طواف زیارت ثلاثه اشواط فما دونها فعلی شاۃ، اور جو آدمی نے چھوڑ دیا طواف زیارت 3 چکر یا اس سے کم تو اس پر بکری ہے. کیونکہ للاکثر حکم الکل، 4 پورے ہو گئے تو سمجھ لیے طواف تو ہو گیا، البتہ نقص ہوا، البتہ اس نقص کی وجہ سے کیا دینا ہے؟ بکری دینا ہے. یہ نقصان بترک العقل یسیر، اس لیے کہ عقل کو چھوڑنے سے جو نقصان ہے وہ کم ہے. سمجھ میں آ رہا ہے للاکثر حکم الکل کا قصہ؟ فاشبہ النقصان بسبب الحدث، لہذا نقصان کا شبہ ہو گیا حدث کو کے سبب سے. فیلزمہ شاۃ، تو اس پر کیا ہو؟ بکری ہوں گی. فلو رجع الی اہلی اجزاء، اگر وہ اپنے گھر کو لوٹ گیا تب بھی کافی ہے. اللہ یعود، کہ وہ نہ لوٹے. وہ یہ بات شاطن، اور بکری بھیج سکتا ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں کیونکہ 3 ہو گئے تو اکثر ہو گئے، لہذا جو گھر کو آ گیا، ہاں سوری 4 ہو گئے تو اکثر ہو گئے، لہذا پھر واپس نہیں بھی گیا بکری بھیج دیا چل جاتا. ومن ترک 4 اشواط بقي محرما ابدا، لیکن اکثر اگر چھوڑ دیا تو ہوا اس نے حلال نہیں ہوا نا اپنی بیوی کے لیے، محرم ابدا، تو محرم ہی رہتا ہے ہمیشہ حتی یطوف، یہاں تک کہ طواف کرے. لأن المطروح اکثر، اس لیے کہ جو اس نے چھوڑا ہے وہ زیادہ ہے. فصار كأنه لم يطوف اصلا، تو گویا کہ اس نے بالکل ہی طواف نہیں کیا. سمجھ گیا نا؟ یہ سب سے بڑی غلطی مانی جاتی ہے، طواف زیارت کو چھوڑنا یا اس کو یہ ہے بیچ میں منقطع کر دینا. ومن ترک طواف الصدر او 4 اشواط منه فعليه شاۃ، اور جو آدمی چھوڑ دیا طواف صدر یا اس کے 4 چکر تو اس پر بکری ہے. مگر ایک بات یاد رکھو، جو ہے فرض طواف کے بعد کوئی بھی نفل طواف کر لیے تو وہ طواف صدر میں شامل ہے. آیا سمجھ میں؟ اگر کوئی فرض طواف کے بعد طواف ہی نہیں کرا ویسا آدمی ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ طواف ودا کس کو بولتے ہیں؟ فرض طواف کے بعد کوئی بھی ایک طواف کر لینا نفل انداز میں کرے تو بھی طواف ودا میں شامل ہو جاتا ہے. اور جو آدمی طواف صدر کو چھوڑا یا 4 چکر کو چھوڑا تو اس پر بکری ہے، اس لیے کہ اس نے واجب کو چھوڑ دیا یا اس کے اکثر کو چھوڑ دیا. وما دام بمکہ تو یؤمر بالاعادہ، جب تک مکے میں رہے گا اس کو اعادے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ واجب کو قائم کرنا ہے اپنے وقت میں اور وقت پورا اس کا ہے. جب بھی انہیں مکہ چھوڑیں گے تب کرنا ہے نا وہ. ومن ترک 3 اشواط من طواف الصدر فعليه صدقہ، اور جو آدمی چھوڑ دیا طواف صدر کے 3 چکر یعنی اکثر کر لیا تو یہاں کیا دینا ہے؟ صدقہ دینا ہے. طواف زیارت میں اکثر کر لیا تو دم دینے کا تھا، یہاں پہ کیا دینا ہے؟ صدقہ دینا ہے. اس سے کم غلطی ہے، اس سے کم غلطی ہے. فعلی صدقہ. ومن طواف طواف الواجب فی جوف الحجر فإن كان بمکہ اعادہ. اچھا یہاں سے آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ومن ترکا نے کہاں سے پڑھنا ہے؟ ومن طاف طواف الواجب سے. ٹھیک، واخر دعوانا الحمدللہ.